السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 15 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیسن سے ہم نے فعل کی پہچان کی علامات شروع کی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج ہم فعل کی جو علامات پڑھیں گے وہ ہیں الف، واو الف، الف نون، واو نون اور یا نون۔ ان میں سے کچھ علامات اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اسم اور فعل کے ساتھ استعمال میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ فعل کی تمام علامات میں ہمارے پاس ایک مادہ ضرور موجود ہوگا، کیونکہ فعل 3 حرفی مادہ سے ہی بنتا ہے، لہٰذا فعل کی پہچان کی علامات 3 حرفی مادہ کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی زائد حروف لکھے ہوں گے۔ سب سے پہلی ہمارے پاس فعل کی علامت ہے واو الف۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علامت کیا ہے، وہ کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علامت ہے ہمارے پاس واو الف، یہ 3 حرفی مادہ کے بعد استعمال ہوتی ہے۔ 3 حرفی مادہ کے ساتھ اگر واو الف لگا ہے تو اس کا مطلب ان سب نے کیا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 3 حرفی مادہ کے معنی پڑھے تھے، اس نے کیا، اور اگر اس کے ساتھ واو الف لگ جائے تو اس کے معنی ہوں گے ان سب نے کیا، یعنی they did۔ تو علامت ہمارے پاس ہے واو الف اور یہ 3 حرفی مادہ کے بعد استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ماضی میں جمع کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قالو، قالا 3 حرفی مادہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اس نے کہا، اس کے ساتھ واو الف لگا ہے یعنی ان سب نے کہا، تو ترجمہ ہم نے ماضی میں کیا اور جمع میں کیا یعنی ان سب نے کیا۔ عملو، عملہ اس نے عمل کیا 3 حرفی مادہ اور اس کے ساتھ واو الف لگا ہے، عملو اس کا مطلب ان سب نے عمل کیا۔ کفرو ان سب نے کفر کیا۔ فعل کی دوسری علامت ہمارے پاس ہے الف۔ 3 حرفی مادہ کے ساتھ الف لگا ہوگا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ان دونوں نے کیا، they both did۔ تو علامت ہمارے پاس ہے الف اور یہ 3 حرفی مادہ کے بعد لگی ہوگی اور اس کے معنی ہوتے ہیں ان دو نے کیا، یعنی اس کا ترجمہ ہم فعل ماضی میں دو کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جو فعل کا جو فاعل ہے وہ 2 لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان طلقا وہ دونوں چلے۔ طا، لام اور قاف، طلقا 3 حرفی مادہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں وہ چلا اور اس کے ساتھ الف لگا ہے وہ دونوں چلے۔ نسیا 3 حرفی مادہ، نسیا وہ بھول گیا اور اس کے ساتھ الف لگا ہے، نسیا اس کے معنی وہ دونوں بھول گئے۔ تبت یدا ابی، اس صورت میں یدا کے ساتھ جو الف لگا ہے یہ بھی 2 کی پہچان ہے، لیکن یدا فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ اسم کے آخر میں بھی اگر الف لگا ہوگا تو اس کے معنی دونوں ہوتے ہیں، لیکن اسم اور فعل میں یہی فرق ہے کہ 3 حرفی مادہ ضرور موجود ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو علامت ہے وہ ہے الف نون۔ یہ الف نون ہم نے اسم میں بھی پڑھا تھا کہ یہ 2 کی پہچان ہوتی ہے، اس کا ترجمہ 2 کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس سے پہلے 3 حرفی مادہ بھی ہوگا اور مزید اس کی پہچان یہ ہے کہ 3 حرفی مادہ سے پہلے بھی یا پھر تا لگا ہوگا۔ اگر یا تا لگا ہے اس کے بعد 3 حرفی مادہ ہے اور اس کے بعد الف نون لگا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا یا اور 3 حرفی مادہ، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یا اور 3 حرفی مادہ فا عین لام کے ساتھ الف نون لگا ہے، اس کے معنی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے۔ اگر شروع میں تا لگا ہے اور پھر 3 حرفی مادہ ہے تو ہم نے پڑھا تھا اس کے معنی ہوتے ہیں تم کرتے ہو یا کرو گے۔ اب اس کے ساتھ الف نون بھی لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے۔ تو علامت ہمارے پاس ہے یا، 3 حرفی مادہ اور الف نون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور دوسری علامت ہمارے پاس ہے تا، 3 حرفی مادہ اور الف نون، اس کے معنی ہوتے ہیں تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے۔ تو علامت ہمارے پاس الف نون ہے اور اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں 2 کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تکذبان، شروع میں تا لگا ہے، پھر 3 حرفی مادہ اور پھر الف نون۔ تکذبو تم جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے، اور آخر میں الف نون لگا ہے، اس کے معنی تم دونوں جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے۔ یبغیانی، یا لگا ہے، اس کے بعد 3 حرفی مادہ ہے اور اس کے بعد الف نون۔
یبغی اس کا معنی وہ زیادتی کرتا ہے یا کرے گا، اور اس کے بعد الف نون بھی لگا ہے، اس کے معنی وہ دونوں زیادتی کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو علامت ہے وہ ہے واو نون۔ واو نون اسم کی علامات میں بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسنز میں، جب ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھیں تو ہم نے دیکھا تھا واو نون جمع کی علامت ہوتا ہے اسم میں، لیکن اسم اور فعل میں استعمال میں فرق یہ ہے کہ شروع میں اگر یا پھر تا لگا ہے، پھر 3 حرفی مادہ ہے اور پھر واو نون، تو یہ فعل ہوتا ہے۔ اسم کی صورت میں لفظ کے شروع میں تا یا کا ہونا ضروری نہیں، لیکن فعل کی صورت میں یا تا ضرور لگا ہوگا، جیسے کہ مسلمون، صابرون، اس میں یا تا شروع میں نہیں لگا، صرف لفظ ہے اور اس کے آگے واو نون لگا ہے۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا، پھر 3 حرفی مادہ اور اس کے بعد واو نون۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ تا اور 3 حرفی مادہ کے معنی ہوتے ہیں تم کرتے ہو یا کرو گے۔ اب اس کے بعد واو نون بھی لگا ہے تو اس کے معنی ہو جائیں گے تم سب کرتے ہو یا کرو گے۔ اسی طرح ہمارے پاس علامت ہے یا اور پھر 3 حرفی مادہ، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس کے ساتھ واو نون بھی لگا ہے تو اس کے معنی ہو جائیں گے وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، they all do or will do۔ تو علامت ہمارے پاس ہے واو نون، اور شروع میں ہمارے پاس یا تا لگا ہے اور اس کے بعد 3 حرفی مادہ فا، عین اور لام۔ تو اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں جمع کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر واو نون نہیں ہوگا تو واحد کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی تا اور 3 حرفی مادہ کے معنی ہوں گے تم کرتے ہو یا کرو گے، اور یا اور 3 حرفی مادہ کے معنی ہوں گے وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ لیکن اب جب واو نون لگ جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے تم سب کرتے ہو یا کرو گے، اور اسی طرح وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ مثال کے طور پہ ينفقون، یا لگا ہے شروع میں، پھر 3 حرفی مادہ ہے اور اس کے بعد واو نون لگا ہے، اس کا مطلب وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ یا اور 3 حرفی مادہ ينفقو کے معنی وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس کے بعد واو نون بھی لگا ہے ينفقون، اس کے معنی وہ سب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے۔ یؤمنون، شروع میں یا لگا ہے، پھر 3 حرفی مادہ ہے یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اب اس کے بعد واو نون بھی لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ تو ہمارے پاس علامت ہے واو نون اور شروع میں یا لگا ہوگا، اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں جمع کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یوقنون، یوقنو، اگر واو نون ہٹا دیں تو اس کے معنی ہوں گے وہ یقین رکھتا ہے، وہ یا اور 3 حرفی مادہ، لیکن اب اس کے بعد واو نون بھی لگا دیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے وہ سب یقین رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔ اور اس لیسن میں فعل کی آخری علامت ہمارے پاس ہے تا، 3 حرفی مادہ اور یا نون، اس کے معنی ہوتے ہیں تم کرتی ہو یا کرو گی، you do or you will do۔ یہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا، 3 حرفی مادہ اور یا نون، اور اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں تم واحد مؤنث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تأمرین، تو ایک مؤنث حکم دیتی ہے، تعجبین، تم تعجب کرتی ہو یا کرو گی۔ تو علامت ہمارے پاس ہے یا نون اور اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں تم واحد مؤنث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہی علامت اسم میں بھی ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے، اگر کسی اسم کے آخر میں یا نون لگا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن اسم اور فعل میں فرق یہی ہے کہ اگر یا نون فعل کے ساتھ لگا ہے تو شروع میں فعل کی علامت تا ضرور ہوگی، اگر تا شروع میں لگا ہے پھر 3 حرفی مادہ ہے اور یا نون لگا ہے، اس کا مطلب یہ فعل ہے، لیکن اسم میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے جو تمام علامات پڑھیں یہ ان تمام علامات کی سمری ہے، او الف، الف نون، واو نون اور یا نون۔ اور ان علامات میں اسم اور فعل کے ساتھ فرق کو بھی دیکھا۔ ان علامات میں سے شروع کی 2 علامات یعنی واو الف اور الف کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، اور الف نون، واو نون اور یا نون کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ آج کا لیسن ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ اگلے لیسن میں ہم فعل کی کچھ اور پہچان پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو فعل کی یہ تمام علامات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔